عثمان غازی تاریخ اسلام اور ترکوں کی عظیم ترین شخصیتوں میں سے ایک ہے اور سلطنت عثمانیہ کی بانی تھی جو بعد میں دنیا کی سب سے بڑی اور طاقتور مسلم سلطنتوں میں سے ایک بنی۔ عثمان غازی کی ابتدائی زندگی۔ عثمان غازی 1258 میں پیدا ہوئی جو کہ ایک مشہور ترک قبیلہ قائس سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے والد ارطغرل غازی ایک بہادر اور نڈر سپہ سالار تھے جنہوں نے سلجوقی سلطنت کے تحت خدمات انجام دی۔ عثمان بھی چینی ہی سے بہادر، شجاعت اور جنگی مہارتوں میں دلچسپی رکھتی تھی۔ ان کی پرورش ایک جنگجو ماحول میں ہوئی اور وہ اپنے والد کے نقش قدم پر چلنے کے خواہاں تھے۔ سلطنت عثمانیہ کا قیام۔ 1299 میں عثمان غازی نے باضابطی طور پر ایک خود مختار ریاست قائم کی جو بعد میں سلطنت عثمانیہ کہلائی۔ ابتدا میں یہ ایک چھوٹا سا ترک قبیلہ تھا جو بازنطینی سلطنت اور دیگر دشمنوں کے خلاف جنگ کر رہا تھا۔ عثمان نے اپنی حکمت عملی، جنگی مہارت اور سیاسی چالاکی کی بدولت کئی فتوحات حاصل کی۔ جنگی مہارت اور فتوحات۔ عثمان غازی نے کئی بڑی فتوحات حاصل کی جن میں بازنطینی علاقوں پر قبضہ خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ انہوں نے قلعہ بلی جیک اور یعنی شہر کو فتح کیا۔ ان فتوحات کی بدولت عثمانی ریاست کی بنیاد مضبوط ہوئی اور ان کی لشکر کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا۔ قیادت اور حکمرانی۔ عثمان غازی کی حکمرانی میں عدل و انصاف کو مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ وہ ایک دانشمند، دیانتدار حکمران تھی۔ ان کی حکمرانی میں اسلامی اصول کو مد نظر رکھا گیا اور ایک مضبوط انتظامی ڈھانچہ تشکیل دیا گیا۔ ان کے عہد میں اسلامی قوانین اور اقتدار کو نافذ کیا گیا جس کی بدولت سلطنت ترقی کی راہ پر گامزن ہوئی۔ عثمانی نشانہ اور روایات۔ عثمان غازی نے ایک ایسا ریاست نظام متعارف کروایا جو بعد میں ایک وسیع سلطنت کی بنیاد بنی۔ ان کا دیا ہوا نشانہ جس میں چاند اور تارہ نمایاں تھے آج بھی ترکوں کے شناخت کا حصہ ہے۔ عثمان غازی نے اپنے فوج میں ایک نیا ڈسپلن متعارف کروایا اور ایک مضبوط عسکری قوت تشکیل دی جو بعد میں سلطنت عثمانیہ کے استحکام میں اہم کردار ادا کرتے۔ عثمان غازی کی وفات۔ عثمان غازی 1326 میں وفات پا گئی۔ ان کے بعد ان کے بیٹے اورحان غازی نے سلطنت کی باغ ڈور سنبھالی اور اسے مزید وسعت دی۔ عثمان غازی کی وفات کے بعد بھی ان کی نظریات اور حکمت عملی کو اپنایا گیا جس کی بدولت سلطنت عثمانیہ کئی صدیوں تک دنیا کی سب سے طاقتور سلطنتوں میں شمار ہوتی رہی۔